From her teen years, Dr. Fawzia is inspired by an Egyptian queen who attempted to minimize the cultural restrictions. She is pleased to hear about the Egyptian society where the women had been the cultural leaders. Nevertheless, back in her home, the society is a very unsafe place for women. They have to suffer torture, harassment, and persecution, and yet have to keep quiet. Even their economic empowerment does not bring social relief. I was talking to Shyam Benegal, the famous filmmaker, once, and he was here for 8-10 days, and I asked him if during those 10 days he could see the Pakistani society, and if he could compare the Pakistani society and people with the Indian society. And he said the difference between Pakistani people, intellectuals in society, and the Indian people in society is that we are active and you are passive. And I said, how? Why? تو اس نے کہا کہ each society, جب اس کو آپ دیکھتے ہیں تو there are few questions when you talk to men. So you ask him, are you married? How many kids you have? But there are other important questions that you ask him. What's your goal? What do you want to be? What's your aim? Your philosophy of life. But when you talk to women, so you ask these two questions. Are you married? How many children do you have? تو یہ کہتا ہے کہ یہ ڈٹرمن کر دیتا ہے اسٹیٹس آف ویمن ان سوسائٹی. If you want to change the society, you have to ask the same questions. I mean, you have to ask women also, what's your goal in life? What's your philosophy of life? So this type of hooks, جو فوزیہ کام کر رہی ہیں, that is very important. I mean, کہ ہم پیسو سوسائٹی سے ایکٹیو سوسائٹی کی طرف ٹرانسفارمیشن اپنی کریں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو میں اس کو سمجھ پایا ہوں. باقی کل عمران خان کے جلسے میں ہاشمی صاحب کو دیکھ کے لوگوں نے بڑے نعرے مارے, ایک بہادر آدمی ہاشمی. میں فوزیہ کی اسٹرگل پہ دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے ان کو بھی نعرہ مارا جائے, ایک بہادر آدمی. I'm sure you wouldn't like me saying this, but you are the man of the moment right now, so please welcome. بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا, اور جو ہمارے اسپیکرز نے میرے بہت اچھے دوست بھی اور جن کو میں بہت ایڈمائر کرتی ہوں, ان کے بھی جو کائنڈ الفاظ تھے ان کا بہت بہت شکریہ. میری روح پہ سے بڑا بوجھ اترا یہ کتاب ختم ہوئی. مجھے لگتا تھا یہ کبھی نہیں ختم ہوگی, ساری عمر میرے ساتھ جائے گی. اس کو کوئی 11-12 سال لگے, اور جن کو ٹیبو سے کے پروسیس سے جن کو واقفیت ہے, مجھے 10 سال لگ جاتے ہیں کتاب لکھتے ہوئے. اور میں امجد منہاج صاحب کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں, سانج پبلیکیشنز کا. میں ہر عمر کی خواتین کے ساتھ کام کرتی ہوں, لڑکیوں کے ساتھ بھی, جو میری عمر کی بوڑھی خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی. ہر لڑکی کو آج کل بھی الف سے کہانی شروع کرنی پڑتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم سارا بہت کچھ برداشت کر چکے ہیں, سہ چکے ہیں, تو ہماری بچیاں جو ہیں وہ کم از کم 0 سے نہیں, وہ 10 سے شروع کر لیں یا 15 سے شروع کر لیں, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ بچیاں پھر الف سے شروع کرتی ہیں, اور پھر وہ جب میری عمر کی پہنچتی ہیں تو اتنا کرج ان میں آتا ہے کہ وہ کچھ بول پائیں. پھر ہماری بچیاں پھر آگے سے شروع کر لیتی ہیں. تو شاید اس وجہ سے مجھے لگا کہ ہم کھل کے بات نہیں کرتے, تو بچیوں کو وہ ایز اے سرپرائز ہی ملتا ہے جو کچھ بھی ملتا ہے, چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو, چاہے وہ سیکشل ہراسمنٹ ہو. لیکن پہلی بار جب ان کو چھیڑا جاتا ہے اور ان کو ایک ساری سوشلائزیشن کا بوجھ, پتہ نہیں 100 کلو بوجھ ان کے اوپر پڑتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا یا میں نے کیا غلطی کر دی, تو وہ سرپرائز ہی آتا ہے. تو مجھے یہ لگا کہ اس کے اوپر بات کرنی بہت ضروری ہے. اس ڈرامے کا پردہ اٹھانا ہی چاہیے. اگر پتہ چل جائے نا آپ کو کہ یہ کیریکٹرز کون ہیں اور یہ بیک سٹیج پہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے, تو پھر اس کا وہ جادو ٹوٹ جاتا ہے, اور ہر بچی کو نئے سرے سے نہیں ایکسپلور کرنا پڑے گا. یہی بات ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں, مائیں بچیوں کو نہیں بتاتی ہیں. ہم کو ایسے لگتا ہے ساری دنیا اچھی ہے. میرا جو ادارہ تھا یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام, اس میں 100 کے قریب کولیگز تھے میرے, اور ہم اس میں صرف 16 ہی عورتیں تھیں. اور جب پہلا کیس ہوا, اور وہ بھی اسی طرح سامنے آ گیا کہ وہ ایک عورت کو, میری ایک کولیگ تھی, اس نے فائر کر دیا اس آدمی نے. تو وہ روتی ہوئی میرے پاس اس لیے آ گئی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ میں بہت بہادر اور بڑی
وومنز رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہوں اور میں جینڈر یونٹ کو اس وقت ہیڈ کر رہی تھی اور میں مینجمنٹ کے لیول پہ تھی، تو میرا کافی اثر رسوخ ہوگا. اور میرے لیے بہت آسان نہیں تھا اس کو بتانا کہ جو تم مجھے بتا رہی ہو باتیں، یہ تو 3 سال سے میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں. مجھے کچھ ٹائم لگا کہ میں اپنی ہمت باندھوں اور پھر میں اس کو یہ کہوں کہ تم میرے پاس شکایت لے کے آئی ہو، میں تو خود اس کی وکٹم ہوں. اور یہ بھی اس آدمی کا آپ پیٹرن دیکھیے گا کتاب پڑھ کے، یہ آپ کو ہر آرگنائزیشن میں نظر آئے گا. یہ ہمیشہ باس کے بہت قریب ہوتا ہے، اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹس دے کے، ایکسٹرا فیورز کر کے اس کو اپنے ہاتھ میں بہت مضبوطی سے رکھتا ہے. تو یہ ایک پروٹوٹائپ ہے جو اس میں ڈسکرائب ہوتا ہے. تو جب ہم نے آہستہ آہستہ سے بات چیت شروع کی تو پتہ چلا کہ اس میں 16 میں سے تقریباً 15 کے قریب عورتوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ ہم بولتے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ والے کمرے میں بھی ایک خاتون وہی چیز سفر کر رہی ہے، میں بھی وہی سفر کر رہی ہوں، جو کوئی سیکرٹری ہے وہ بھی وہی چیزیں ہیں. اور جب ہم نے نوٹس ایکسچینج کیے تو پتہ چلا کہ جملے بھی وہی تھے، باتیں بھی وہی تھیں، جس طرح سے وہ قصے سناتا تھا، جس طرح سے وہ ٹیلی فون کرتا تھا، وہ ایک نشے کے عالم میں، سب کچھ وہی تھا اور ہمیں پتہ نہیں تھا ایک دوسرے کا، ہم نے کبھی بات ہی نہیں کی اس بارے میں. تو سیکھا یہ کہ خاموشی جو ہے وہ کتنا زبردست ڈھال بن جاتی ہے دوسرے کے خلاف. اس آدمی کو ہم پروٹیکشن دے رہے تھے اپنی خاموشی کی وجہ سے، کہنے کو ہم اپنی عزت بچا رہے تھے لیکن ایکچولی اس کی عزت بچا رہے تھے. میں نے تو خیر اپنے کریئر میں کئی دفعہ کمپلین کرنے کی کوشش کی، مجھے نہیں پتا چلا کہ یونائٹڈ نیشن کی پالیسی ہے. کچھ مہینوں کے بعد یہ پتا چلا کہ پالیسی تو 6 سال پہلے سے ہے، نہ ہمارے مینیجرز کو پتا تھا نہ ہمیں پتا تھا. اور پھر اس کے ذریعے سے ہم کمپلین کر پائے. اور بعد میں جب مجھے تھوڑی اور زیادہ عقل آئی تو مجھے یہ ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ پالیسی تو ہر محکمے میں ہونی چاہیے، بیکاز خالی ہمت کہیں نہیں لے کر جاتی انسان کو. ایک بڑی موٹیویشن میری کتاب لکھنے کی یہ تھی کہ میری ایک یرننگ تھی کہ مجھے سوسائٹی کو یہ بتانا ہے کہ یہ شغل نہیں ہے. آپ جب پڑھو گے تو آپ دیکھو گے کہ اتنی میری کیوں یرننگ تھی کہ میں اتنی تفصیل میں جاؤں، کیونکہ شاید میں آپ کو اپنے ریڈر کو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی یا اس کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ میرے لیے بہت میٹر، میرے لیے ٹو بیکم اے پروفیشنل وومن یہ بہت بڑا ایک امپورٹنٹ چیز تھی. اور میں یہ جھٹکوں سے بار بار میں اپنے مشن کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی. میں ریزائن کر کے گھر نہیں بیٹھنا چاہتی تھی. میں وہ انجام نہیں اپنا دیکھنا چاہتی تھی کہ جو 99% خواتین کا ہو جاتا ہے عام طور پہ. وہ کہتے ہیں جی اچھا پھر کالج جانا ہی چھوڑ دو، کیونکہ جائیں گی تو پھر ایتے ہوئے گا، تو دفتر چھاڑ دیتے پھر مردہ نال کام کریں گی تو ایتے ہوئے گا. میں یہ نہیں چاہتی تھی اپنے لیے. آپ میں سے کئی لوگ ہمارے آشا کے کارٹون کیریکٹر سے واقف ہیں. اس کے پیچھے بھی آپ دیکھو تو سوچ یہی تھی کہ اس کا راز فاش کرنا ہے، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ پیٹرنز ہیں اور بچیوں کو الف سے نہ شروع کرنا پڑے. جیسے خبیث آن ویلز ایک بڑا ہمارا سب سے زیادہ میرا خیال ہے پاپولر وہ نام ہوا، کیونکہ وہ آپ کو شروع میں اتنی شک و شبہات میں لے جاتی ہے، ہراسمنٹ، اور آپ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے رہ جاتے ہو اور اپنی قمیض ٹھیک کرتے رہ جاتے ہو کہ پتہ نہیں میں ہی کاز کر رہی ہوں. اتنا سوسائٹی آپ کو یہ کہہ دیتی ہے کہ بھائی اٹ از یور فالٹ. ہماری ینگر خواتین خاص طور پہ جو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ باسز کس طرح سے کرتے ہیں یا کولیگز جو ہیں وہ کیا راگنی سناتے ہیں اور کس طرح سے ریئیکشن آتا ہے، ریٹیلیشن آتی، وہ ایک پیٹرن پتہ چلے تاکہ وی آر بیٹر اکوپڈ. ہماری جنریشن کے ایکسپیرینسز سے ہماری بچیاں سیکھ کے مے بی +10 سے شروع کریں. اور جب خاص طور پہ لاز وغیرہ ہم نے بنا دیے تو اب میکینزم بھی کافی اداروں میں سیٹ ہو گیا کہ آپ کمپلین بھی کر سکتے ہیں، پالیسیاں بھی کافی اداروں میں شروع ہو گئی. لیکن دیکھنے کو پھر وہی چیز آ رہی ہے، وہی پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے. جو لڑکی منہ کھولتی ہے اس کو اتنا اسٹگمیٹائز کیا جاتا ہے، جو کمپلیننٹ ہوتا ہے اس سے باقی سارا ادارہ بات کرنی بند کر دیتا ہے. اس ادارے کا ہر بندہ جو ہے اپنے باسز کو پروو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہم مینجمنٹ کے لوئل ہیں اور ہم یہ جو کلپریٹ وچ ہے اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اور پھر وچ ہنٹ شروع ہوتا ہے، وچ ہنٹ شروع ہوتا ہے. اور پھر میں تو بڑی کھلم کھلا یہ کہتی ہوں کہ یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس کو ابالا جائے گا آئل میں یا اس کو جلایا جائے گا. بہرحال وہ وچ ہنٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور وہ اسٹگما آپ کے پیچھے 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 چلتا ہے. آپ وہ ادارہ چھوڑ بھی، کیونکہ آپ نے کمپلینٹ کیا تو آپ کے اوپر سے وہ اسٹگما جاتا نہیں. آپ اگلے ادارے میں، میرے کئی ایسے کیسز یہ بھی پچھلے 2 سال میں ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے اگلے ادارے میں بھی وہ خبر پہنچ جاتی ہے. ہمارا کیس ہم نے فائل کیا تھا 1997 میں، 99 میں یہ کنکلوڈ ہوا. اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ یہ 11 عورتیں جو ہیں، جب میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا کہ اب میری بک تقریباً تیار ہے اور میں اس میں اب کہانی لکھوں گی اپنی،
میں نے کہا بوجھ کہانی کا میں لے رہی ہوں کیونکہ میں اپنی سٹوری لکھ رہی ہوں، لیکن آپ چاہو گے کہ آپ کا اصلی نام ڈالوں یا میں فیک نام ڈالوں؟ تو میرے سمیت صرف 4 عورتوں نے کہا کہ ہمارے اصلی نام ڈالو۔ اتنی سپیس نہیں ہے سوسائٹی میں کہ 22 دسمبر کو جب یہ لانچ کیا ہے یہ کتاب، تو کاش کہ وہ 11 عورتیں میرے ساتھ سٹیج پہ ہوتی، میرا سر فخر سے اونچا ہوتا۔ بات صرف ہماری ہمت کی نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ لوگ سولیڈیرٹی میں ساتھ آ کے نہیں کھڑے ہوگے تو ہم میں سے 11 میں سے ایک ہی آ کے بولے گی۔ میں نے 22 دسمبر کو ایک کیمپین کی طرح بھی لانچ کیا ہے کہ اٹس ٹائم فار ویمن ٹو اسپیک آؤٹ اینڈ آر وی گوئنگ ٹو اسٹینڈ ان سولیڈیرٹی اور ناٹ۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگ سولیڈیرٹی میں کھڑے ہوں گے یا ہمیں اسی طرح ہی رکھنا ہے اچھوتوں کی طرح کہ جو بولے گا اس کو اچھوت کی طرح ٹریٹ کریں گے، اور جس جاب میں وہ آگے جائے گی اس کی انفارمیشن پہلے سے چلی جائے گی۔ آدھی بات تو ہم لوگوں نے کی ہے، لیکن باقی آدھی بات آپ لوگوں نے کرنی ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ ساتھ کھڑے ہونا ہے یا نہیں کھڑے ہونا۔ تھینک یو۔ Thank you very much, Dr. Fawzia. That was truly moving.